افغانستان میں 4 افراد کو جمعے کے روز سرعام سزائے موت دی گئی، جو 2021 میں طالبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد ایک دن میں دی جانے والی سزائے موت کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق صوبہ بادغیس کے مرکز قلعہ 9 میں شہریوں کی موجودگی میں متاثرین کے رشتہ دار نے 2 افراد کو 6 سے 7 گولیاں ماری۔ 48 سالہ شہری محمد اقبال رحیم یار نے بتایا کہ انہیں بٹھایا گیا اور ہماری طرف منہ موڑا گیا۔ متاثرہ خاندانوں کے رشتہ دار پیچھے کھڑے تھے اور انہوں نے بندوق سے ان پر گولی چلائی۔ سپریم کورٹ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں سزائے موت پانے والے افراد کو دیگر افراد کو گولی مارنے کے جرم میں جوابی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ان کے مقدمات کا بہت درست اور بار بار جائزہ لیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ متاثرین کے اہل خانہ نے معافی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تیسرے شخص کو صوبہ نیمروز کے شہر زرجن میں پھانسی دی گئی اور چوتھے شخص کو فرح شہر میں پھانسی دی گئی۔ سزائے موت کے تمام احکامات پر طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کے دستخط ہیں، جو تحریک کے مرکز قندھار میں رہتے ہیں۔ اخونزادہ نے 2022 میں ججز کو حکم دیا تھا کہ وہ طالبان حکومت کی جانب سے اسلامی قانون کی تشریح کے تمام پہلوؤں پر مکمل عمل درآمد کریں، جس میں قصاص کے نام سے جانے جانے والی سزائیں بھی شامل ہیں، جس میں قتل کے جرم کی سزا کے طور پر سزائے موت کی اجازت دی گئی ہے۔ 35 سالہ ذبیح اللہ نے اسٹیڈیم کے باہر کہا کہ اگر متاثرہ کے اہل خانہ نے ملزمان کو معاف کر دیا ہوتا تو یہ بہت بہتر ہوتا، ورنہ خدا کا حکم ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جاوید نامی 30 سالہ شہری نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ امارت اسلامیہ اپنی سیاست اور طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے اور ان سے بہت خوش ہے۔ افغانستان کے 3 صوبوں میں 2021 کے بعد سے سرعام سزائے موت پانے والے مردوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ 1996 سے 2001 تک طالبان کے پہلے دور حکومت کے دوران سرعام پھانسی دینا عام بات تھی۔ زیادہ تر پھانسیاں کھیلوں کے اسٹیڈیم میں سرعام دی جاتی تھیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے طالبان حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ سرعام سزائے موت پر عمل درآمد روک دیں، کیونکہ سزائے موت کو انسانی وقار کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ طالبان دور میں جسمانی سزا بنیادی طور پر کوڑے مارنا عام ہے۔ اسے چوری اور شراب نوشی سمیت دیگر جرائم کرنے پر سزا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔